پاکستان میں 4 شیطانی عبادت گاہوں کا انکشاف۔ بھارتی بھی شیطان کے پجاری بننے لگے۔ ہنی سنگھ کو شیطان نے کیسے اپنے وش میں کیا؟ سعودی عرب، ایران میں سینکڑوں شیطان کے پجاری برہنہ حالت میں گرفتار ہوئے۔ دولت، شہرت اور طاقت کے متلاشی افراد جب شیطان کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں تو اس کے بدلے کیا کیا حرام کاریاں کرنی پڑتی ہیں۔ آپ کیسے کسی شیطان کے پجاری کو پہچان سکتے ہیں؟ ان کی کیا علامات ہوتی ہیں؟ آئیے جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم کی سورہ الکہف کی آیت نمبر 50 میں فرماتا ہے، کیا تم میرے بجائے ابلیس اور اس کی ذریت کو اپنا رکھوالا بناتے ہو، حالانکہ وہ سب تمہارے دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا برا متبادل ہے جو ظالموں کو ملا ہے۔ قرآن حکیم میں شیطان ابلیس کو راندہ درگاہ قرار دیا گیا۔ اسلام سمیت شاید ہی کوئی مذہب دنیا میں ہوگا جس میں شیطان سے نفرت نہ کی جاتی ہو، لیکن دنیا میں ایک ایسا گروہ موجود ہے جو خود کو شیطان کا پجاری کہتا ہے اور اس کی عبادت گاہیں بنا رہا ہے۔ امریکہ کے بعد چلی میں بھی ایسا گروپ سامنے آیا جس نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ انہیں ایک مذہبی گروہ کی حیثیت میں تسلیم کیا جائے۔ چلی میں ٹیمپل آف سیٹن کے قریباً 100 لوگ موجود ہیں اور مزید 400 نے ان میں شامل ہونے کی درخواست دے دی ہے۔ بی بی سی کے مطابق امریکی حکومت بوسٹن میں بھی سٹینک ٹیمپل کو ایک مذہب کے طور پر تسلیم کرتی ہے، جس کے اجتماعات امریکہ کے علاوہ یورپ میں منعقد ہوتے ہیں۔ میل آن لائن کی رپورٹ کے مطابق شیطان کے پجاریوں کا ہیڈ کوارٹرز امریکی ریاست میساچوسیٹس میں واقع ہے۔ پورے امریکہ میں ان کی مزید 24 عبادت گاہیں ہیں۔ شیطان کے یہ پجاری اپنی پوجا میں جو رسومات ادا کرتے ہیں ان میں فنا کی رسم، خون بہانے کی رسم اور شیطان سے مدد مانگنے کی رسم شامل ہے۔ جون 2023 میں بوسٹن کے سٹینک ٹیمپل میں دنیا کے شیطان پرستوں کا بڑا اجتماع ہوا۔ اسی طرح اپریل میں ہونے والے کنونشن جسے سٹینک.co کا نام دیا گیا تھا، اس کا ٹکٹ 803 افراد نے خریدا تھا۔ 2017 میں لاس اینجلس میں اجتماع کے لیے VIP ٹکٹ کی قیمت $66 تھی۔ اسی طرح جون 2023 میں پولینڈ میں ایک مشہور بس روٹ 666 کو ٹو ہیل کا نام دیا گیا، پھر اس نام کو تبدیل کیا گیا کہ شیطانیت کو فروغ دیتا ہے۔ امریکہ اور یورپ میں ہی نہیں بلکہ بھارت اور پاکستان میں بھی شیطان کی باتوں کی گونج ہے۔ بھارتی گلوکار ہنی سنگھ نے ایک انٹرویو میں انکشاف کیا کہ وہ شیطانی عبادت گاہ میں گئے اور اس کی طرف متوجہ بھی ہوئے۔ پاکستان میں پراسرار علوم کے ماہر برہان خان کا دعویٰ ہے کہ پاکستان میں بھی 4 شیطانی عبادت گاہیں خفیہ طور پر کام کر رہی ہیں، جہاں لوگ مال و دولت اور شہرت حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ گزشتہ ماہ 19 اکتوبر کو کراچی یونیورسٹی میں ویلکم پارٹی میں شیطانی اور دجالی تصویروں کی تشہیر کی، جس پر یونیورسٹی کو بعد میں معافی مانگنی پڑی۔ اسی سال تہران میں بھی شیطان کے پوجا کے الزام میں 260 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ ان کے لباس، جسم اور چہرے پر شیطانی فرقے کی علامات تھیں۔ جولائی 2009 میں شیراز میں بھی ایک کانسرٹ کے دوران چھاپے میں 104 افراد کو شیطان کے پجاری ہونے کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ 2013 میں سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں بھی شیطان کے 30 پجاری پکڑے گئے۔ یہ گرمی کے موسم میں آگ کے الاؤ کے گرد برہنہ رقص کر رہے تھے۔ انسان جب شیطان کے شکنجے میں چلا جاتا ہے تو درندے کا روپ دھار لیتا ہے۔ جولائی 2023 میں میکسیکو میں شیطان کے پجاری نے اپنی بیوی کا مغز کھایا اور کھوپڑی کی ایشٹرے بنا لی، اور اس پجاری کا کہنا تھا اس کا حکم شیطان نے دیا تھا۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں خود کو شیطان کا پجاری کہنے والے ایک نوجوان نے بھی اپنی
सास के साथ मिलकर 16 साल लड़की को मौत के घाट उतार दिया। उनका यह कहना था कि शैतान के साथ मुआहिदे के तहत उन्होंने लड़की को मारा और इसकी लाश को मस्क कर दिया और मैदे पर सलीब का उल्टा निशान बनाया। मार्च 2016 में मास्को में शैतान के पुजारी ने अपने शैतानी तजर्बात के दौरान 6 अफराद को मार डाला क्योंकि वो जानना चाहता था कि इनको मारकर दोबारा जिंदा कर सकता है या नहीं। मालूमात से भरपूर वीडियोस देखने के लिए हमारे इस पेज को लाइक सब्सक्राइब करके अपने मेजबान सैयद मनान गिलानी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।